السلام پاکستان اور خاص طور پہ شہری سندھ کی عوام، کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ ہمارے پاس الطاف حسین کے نئے کارناموں کے واقعات سامنے نہیں آتے۔ ہم ان تمام ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو الطاف کے آس پاس ہوتے ہوئے ہمیں یہ ساری انفارمیشن دے رہے ہیں۔ آخر ہمیں یہ کس نے بتایا تھا کہ الطاف حسین بیمار نہیں ہے، وہ ڈرامہ کر رہا ہے؟ آخر ہمیں یہ کس نے بتایا تھا کہ الطاف حسین کی بیٹی اس سے ملنے نہیں آئی؟ آخر ہمیں یہ کس نے بتایا تھا کہ الطاف حسین کا بل کتنا اور کب کیسے پے ہوا؟ آخر ہمیں یہ کس نے بتایا کہ امریکہ سے جو ہے عاطف شمیم نامی آدمی نے 50,000 پاؤنڈ پاکستان دہشت گردی کروانے کے لیے بھیجے؟ آخر ہمیں یہ کس نے بتایا کہ الطاف کس طرح جا کے را کے لوگوں سے ملتا ہے اور پاکستان توڑنے کی سازش کر رہا ہے؟ یہ سب الطاف کے ارد گرد کے لوگ ہیں جو ہمیں ساری باتیں بتاتے ہیں۔ کوئی ایجنسی کے لوگ نہیں ہیں، کوئی ادارے کے لوگ نہیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو الطاف سے تنگ آ چکے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سب کچھ قبول ہے مگر الطاف حسین پاکستان کے خلاف کام کر رہا ہے، ہمیں قبول نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی کیا حالت ہے۔ ابھی پچھلے دنوں آپ نے دیکھا تو ہوگا کہ ایک جہاز کے اندر ایک داڑھی رکھنے والے مسلمان کو کس طرح ایک RSS کے بندہ تھپڑ اس بات پہ مان لیتا ہے کہ وہ مسلمان شخص جہاز کے اندر پہلی دفعہ شاید بیٹھا گھبرا رہا ہے۔ وہ تھپڑ سے اس کو اس لیے مارا جاتا ہے کہ وہ شاید مسلمان تھا، اور یہ اس RSS کی، میں نہیں کہہ رہا سارے ہندوستان کی، مگر اس RSS کی سوچ کی عکاسی کرتا ہے۔ مگر الطاف حسین تو اسی RSS کے لیڈر مودی سے اور اس کی را سے مدد مانگ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا کہ ایسا تو ہونا نہیں چاہیے۔ بہرحال ہم ان تمام لوگوں کو شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جو ہمیں وقتاً بوقتاً یہ انفارمیشن دے رہے ہوتے ہیں، باشمول اس کے کہ کلات کی کنگ جو ان کے خان آف کلات ہیں، انہوں نے الطاف حسین سے 1000 لڑکے مانگے کہ بھائی ان کو 1000 لڑکے دو تاکہ وہ کراچی میں دہشت گردی کرا سکیں۔ پھر الطاف حسین چونکہ 1000 لڑکے نہیں دے سکتا، اس کے بعد لوگ ہی اب کوئی نہیں بچے، تو پھر اس کو 100 پہ آ گیا۔ 100 کے بعد بھی جب اس سے مانگے کہ جی مجھے پاکستان میں جہاد لڑنا ہے اور اس کے لیے 100 لوگ چاہیے جو شہید ہوں، تو ان کے درمیان سے ہی کئی کارکنوں نے ان سے کہا کہ یہ نام اب تب رکھیں کہ جب آپ کی رابطہ کمیٹی پاکستان جانے کو تیار ہو یا وہ اس لسٹ میں اپنا نام رکھا دے، باشمول الطاف حسین کے۔ اس کا پتہ ہے آپ کو الطاف حسین نے کیا بولا؟ اس نے کہا یہ تو اللہ کی مرضی ہے کہ، اور دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ ان کے دلوں کے اندر اتنا جو ہے وہ طاقت ہے کہ وہ یہ فیصلہ کر سکیں۔ بغیرتی کی انتہا ہے۔ اپنے باپ، بیٹے، بھائی، اپنی قریبی رابطہ کمیٹی کو پروٹیکٹ کرو اور غریب کے بچے کو مروا دو۔ جیسے کہ میں نے آپ سے پچھلے دنوں کہا کہ جو شخص بھی را کے ساتھ مل کر پاکستان کے اندر دشمن کے ساتھ کام کرے گا، میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں اس کی اور اس کے پورے خاندان کی بینڈ بجا دی جائے گی، بالکل اسی طرح جس طرح پاکستان میں ہو رہا ہے۔ اگر ابھی بھی آپ کو بات سمجھ نہ آئے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم آپ کو راستہ دکھائیں گے اور دکھانے کی کوشش کرتے رہیں گے، مگر یہ وقت آئے گا جب وہ وقت بھی ختم ہو جائے گا جب آپ سمجھ سکیں۔ میں آج بھی اس ویلاگ کے تھرو ان لوگوں سے جو امریکہ میں ادھر ادھر بیٹھے ہوئے ہیں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ پاکستان کے مخالف سرگرمیاں کرنا بند کر دیں، پاکستان کے خلاف سرگرمیوں کے لیے پیسہ بھیجنا اور سہولت کاری کرنا بند کر دیں، اور ابھی بھی ہمیں بتا دیں، پاکستان کے اداروں کو بتا دیں کہ کون لوگ ہیں جن کو آپ نے پیسے بھجوائے ہیں جو آپ کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اگر آپ یہ نہیں کریں گے اور انہوں نے غلط کام کر دیا تو اس سے جو نقصان ہوگا اس کے بعد آپ کے لیے واپسی کا راستہ نہیں ہے۔ اور ظاہری بات ہے کسی کے آپ کی اس حرکت کی وجہ سے کسی کے گھر کا کوئی بندہ گیا تو پھر آپ کے گھر والے بھی جا سکتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ مجھے حالات نظر آ رہے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ ایسا ہوگا۔ برابر ایک اور خطرناک بات جو مجھے پتہ چلی وہ یہ کہ الطافیوں تمہارے لیے بری خبر ہے۔ ایک محترمہ جن کا نام سونی تاج ہے، جس کو اکثر لوگ سونی دھرتی کہتے ہیں، اسائلم کے چکر میں آسٹریلیا سے انگلینڈ پہنچی ہے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، اور اس کی پچھلے تصویر بھی آئی تھی جس میں ہم نے دیکھا تھا کہ گلدستہ ایکسچینج ہو رہا ہے اور اس میں پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے، کیا کیا دو دل مل رہے ہیں والی تصویر تھی وہ۔ برا کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ خاتون PTI کی ہیں اور یہ اسائلم کے چکر میں الطاف کے پاس اچانک سے گھس گئی ہیں۔ کہتے ہیں کچھ لوگ، مجھے جو خبر آ رہی ہے کہ گھر تک پہنچ گئی ہیں، آگے کا میں نہیں کہہ سکتا، وہ آپ خود اپنے امیجنیشن کو استعمال کر لیں۔ پچھلے دنوں آپ نے سنا ضرور ہوگا کہ امبر نینسی کی کال جو لیک ہوئی ہے اس میں اس نے کیا کیا کہانیاں سنائی ہیں۔ اب آپ سوچیں جو عورت الطاف کے گھر تک پہنچ گئی ہے اس کے ساتھ کیا ہوا ہوگا۔ میں آپ کو اس کے بعد میٹ کا واقعہ بھی سناؤں گا۔ بہرحال ہوا یہ ہے کہ یہ خاتون وہاں پہنچ گئی ہیں اور یہ آپ کی پالیسی چلا رہی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے پوری مہاجر قوم کی جو پالیسی ہے وہ ایک خاتون سونی تاج، جس کو سونی دھرتی کہتے ہیں، وہ چلا رہی ہے۔
اس کا کبھی بھی ایم کیو ایم سے کوئی تعلق نہیں رہا ہے. کہا جاتا ہے یہ پی ٹی آئی کی خاتون ہے, اور جب ان کو پی ٹی آئی کی ٹکٹ پی ٹی آئی کیس پہ اسائلم نہیں مل سکا تو انہوں نے الطاف حسین کو جوائن کر لیا. آج کل سنا ہے کہ الطاف حسین ان کے بہت گن گاتے ہیں, یعنی کہ ہسپتال میں الطاف کی بیٹی اس سے ملنے نہیں آئی, مگر سونی تاج ضرور آتی تھی, اپنے ہسبینڈ کے ساتھ آتی تھی. جی ہاں, وہ بھی ساتھ آتے ہیں, سروس پوری مل جاتی ہے. برحال امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ سونی تاج ہے کون. میں نے سوچا کہ معلومات کرائی جائیں, اور پتہ یہ چلا کہ پی ٹی آئی کی وہ ارکان جو پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں اور الطاف حسین کو یہ امید دلا رہے ہیں کہ تم اگر پاکستان کے ساتھ ہمارے خلاف ہمارے ساتھ مل کے کام کرو گے, کیونکہ یہ لوگ پاکستان کے دشمن اداروں سے بھی پیسے لے رہے ہیں, تو ہم تمہارے لیے سسٹم کلیئر کر دیں گے. اس غلط فہمی کے ساتھ ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ اب آنے والے وقت میں دو لوگ یعنی کہ عمران خان اور الطاف حسین, ان دونوں کے سسٹم میں کوئی جگہ نہیں ہے, کیونکہ یہ دونوں پاکستان کے خلاف ایک حد سے زیادہ نکل چکے ہیں, اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ آگے نکل چکے ہیں ان کے لیے بھی کوئی جگہ نہیں ہے. اللہ خیر ہی کرے ان کے ساتھ کیا ہوگا. بہرحال میں الطافیوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سونی دھرتی نام کی خاتون آج کل آپ کی قسمت کے فیصلے کر رہی ہے. نہ اس نے کبھی کوئی ایم کیو کا سسٹم دیکھا, نہ اس نے کوئی اے پی ایم سو دیکھی, نہ کچھ دیکھا, مگر یہ کراچی کے اندر نارتھ کراچی میں رہنے والی یہ خاتون, بڑا شوق ہے نا الطافیوں کو دوسروں کے گھروں کے ایڈریسز نکالنے کا. نارتھ کراچی میں بس میں بتا دیتا ہوں, جس خاتون کے گھر والے جہاں رہتے ہیں وہ اس علاقے کی جو خاتون ہے, یہ الطاف حسین پہ آج کل اپنا جادو قائم کر چکی ہے. اس چکر میں الطاف حسین نے اپنے بہت سارے دیرینہ ساتھیوں کو تنظیم سے خارج بھی کر دیا. حیرت کی بات ہے, ان لوگ جو کہ ہم سے لڑ رہے ہوتے تھے الطاف کے لیے, ان کو نکال دیا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے الطاف حسین کو سمجھانے کی کوشش کی, اپنا منہ کالا کرانا کہیں اور کرا لو یار, سونی تاج کے ساتھ نہ کرو. بہرحال بتانے والوں نے مجھے اور بھی بہت ساری باتیں بتائی ہیں الطاف کے کارناموں کے بارے میں, مگر الطاف حسین ایک واقعہ تو مجھے بڑا مزیدار سننے میں آیا کہ جب تم کیس جیت کے گھر واپس آ رہے تھے تو راستے میں تمہاری میڈ نے کہا, او بھائی میرے پیسے تو دے دے, اب تو تیرے پاس پیسے آ گئے, اور تیری بہت بڑی بدتمیزی شروع ہوئی. کیا وجہ ہے کہ میڈ تیرے پاس نہیں رکتی؟ سنا ہے بڑی کمپلینٹس ہوئی ہیں تیری پولیس کے اندر. کیا کمپلینٹس ہیں اس پہ بھی ہم کبھی بات کر لیں گے. بڑا آخری بات یہ, آج کل الطاف حسین اور اس کے ساتھیوں کو سولت مرزا کی بڑی تکلیف اٹھی ہوئی ہے. سولت بھائی کی ایک دم ان کو بڑی یاد آنا شروع ہو گئی ہے. مگر آج میری نظر سے وہ شاہزیب خانزادہ کا انٹرویو گزرا جس کے اندر سولت مرزا کی وائف یہ بتاتی سنائی دیتی ہیں کہ کس طرح الطاف حسین اور ان کی کابینہ نے ان کو یہ کہہ کے ٹال دیا کہ اب آج کے بعد ادھر فون نہیں کرنا. الطاف نے کیسے سولت مرزا کو شاہزیب خانزادہ کے پروگرام میں کئی سال پہلے کے پھانسی کچھ مہینوں پہلے ڈسون کر دیا. مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ سولت مرزا جو تھے وہ کیوں اور کس کے لیے کام کر رہے تھے. سوال یہ ضرور اٹھتا ہے کہ جب مشرف صاحب کے دور کے بعد این آر او ہوا تو سولت مرزا کو این آر او کیوں نہیں ملا, ان کی پھانسی کی سزا عمر قید میں کیوں نہیں کنورٹ ہو گئی. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ کام جو آج ہوا ہے, جیسے مناج بھائی کو کوششوں کے بعد صرف ایک ایون پلینگ فیلڈ دے کر چھڑوایا گیا ہے, اتنا پاور ہونے کے باوجود کیا الطاف حسین سولت مرزا کی سزا کو عمر قید میں کنورٹ نہیں کرا سکتا تھا؟ مگر مجھے پتا الطاف حسین نے کام کبھی نہیں کرا تھا. الطاف حسین کبھی نہیں چاہتا ہے, کبھی اس شخص کو پسند نہیں کرتا ہے جو اس سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے. لوگوں نے تو بہت ساری باتیں کی, لوگوں نے تو یہ بھی کہا کہ فہیم کمانڈو کے قتل کے پیچھے اور فاروق پٹی کے قتل کے پیچھے بھی نہیں کہا تھا. فاروق بھائی کی برسی 2 اگست کو گزری ہے. فاروق بھائی کی جو شہادت ہوئی ہے اس کے دوران جس طرح فہیم بھائی کی شہادت ہوئی ہے, جس طرح فاروق بھائی کی شہادت ہوئی ہے, گھروں سے پکڑ پکڑ کے لے جا کے ان کو مارا گیا ہے, کہ گھر والوں کی عزتیں خراب کی گئی ہیں, جو کہ الطاف حسین نے خود کہا ہے. تو ان لوگوں کے قاتلوں کے ساتھ پھر الطاف حسین نے سنا یہ ہے کہ 98 میں پیپلز پارٹی کے ساتھ جب پیپلز پارٹی کو لگا کہ ان کی حکومت جاری ہے تو مفاہمت کی. لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اگلے دور میں جب نواز شریف کی حکومت آئی اور نواز شریف کی حکومت میں جس میں آپ کے خالد مقبول تو بھی منسٹر تھا, تو سولت بھائی کا کیس کیوں نہیں ختم کروا دیا گیا یہ کنڈیشن پہ, مگر نواز شریف نے اس کیس کو اور مضبوط طریقے سے کھولا 98-99 کے اندر. مشرف صاحب کے دور میں جب ایم کیو کی توتی بولتی تھی کیس کیوں نہیں ختم کرایا گیا, اور اس کے بعد پھر ایم کیو تواتر کے ساتھ پاور میں رہی تو انہوں نے کیس کیوں نہیں ختم کرا دیا. اگر آج آپ کے سامنے ایک ٹیسٹ کیس ہے کہ کس طرح ایون پلینگ فیلڈ پرووائڈ کر کے مناج بھائی کو ریلیز کروایا گیا ہے, وہ جو ریلیز ہوئے ہیں ان کو قانون نے آزادی دی ہے اس لیے کہ ایون پلینگ فیلڈ دی گئی, یہ کام سولت مرزا کے لیے بھی کیا جا سکتا تھا.
آپ نے بالکل صحیح سنا، سولید مرزا کی وائف کا آپ جا کے انٹرویو ڈھونڈ سکتے ہیں شاہ زیب خانزادے کے پروگرام میں، جنہوں نے کہا کہ صرف میرے میاں سے سوال جواب کیوں ہو رہا ہے، ان لوگوں سے سوال جواب کیوں نہیں ہو رہا جنہوں نے ان کو واپس بلوایا، یا جن لوگوں نے اگر وہ کلیم ہو رہا ہے جس طرح کہ جی کو حملہ ہوا تھا تو جن لوگوں نے اس حملے کے آرڈرز دیے تھے، اور صرف میرے میاں سے سوال جواب کیوں ہو رہا ہے۔ میرا میاں تو یعنی سولید بھائی تو شاہد صاحب کو جانتے بھی نہیں تھے، کے الیکٹرک کے جو مالک تھے، اور کے الیکٹرک کے جو ایم ڈی تھے، اور عمر شاہد صاحب کے جو والد صاحب تھے۔ بہرحال بہت سارے سوالات ہیں جو جنم لیتے ہیں، مگر میں کیا کروں، روز کوئی نہ کوئی روز سوچتا ہوں کہ یار آج الطاف سے میں بات نہیں کروں گا، الطاف سے میں بات نہیں کروں گا، مگر سمجھ نہیں آتا کیسے آپ لوگ بغیرت لوگ ہیں۔ میں آج ان الطافیوں سے، مہاجروں سے نہیں، مہاجروں نے تو بہت سارے لوگوں نے الطاف پہ لعنت بھیج دی ہے، مگر ان الطافیوں سے خطاب کر رہا ہوں کہ کتنے تم بغیرت ہو کہ ایسے آدمی کو نہ جو کہ روز سمجھاتا ہوں، نہ وہ اچھا انسان ہے، نہ وہ اچھا مسلمان ہے، نہ وہ اچھا پاکستانی ہے، نہ وہ اچھا مہاجر ہے، اس کے باوجود بھی تم لوگ اس کے لیے دوسروں کے ساتھ لڑتے ہو، گالیاں کھاتے ہو اور گالیاں دینے کی کوشش کرتے ہو۔ تم لوگوں کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ آخرت کے دن تمہیں الطاف سے مغفرت نہیں کروائے گا۔ یہ تمہیں آج جو جہاد کرنے کا کہہ رہا ہے نا، تمہیں الطاف حسین جا کے نہیں آخرت کے دن کہے گا کہ جی چونکہ انہوں نے میرے لیے جہاد، جو کوئی اس کے لیے جہاد لڑا تھا مجھے چھڑوا اس کو ان کو جنت میں بھیجا جائے۔ میں انگلینڈ کے اداروں سے اور امریکہ کے اداروں سے اور ان تمام اداروں سے اپیل کرتا ہوں کہ جب یہ شخص جہاد کی بات کر رہا ہے تو آپ کیسے اس کو وہاں پر برداشت کریں، لات مار کے باہر کریں اس بغیرت آدمی کو۔ اور میں پاکستان کے اداروں سے اپیل کرتا ہوں کہ یار وہاں کی ایمبیسی سے بولیں کہ اس کے خلاف کمپلینٹیں کریں کہ یہاں وہاں بیٹھ کے جہادی تکلیم کر رہے ہیں۔ اگر یہ کام کوئی اور کرے گا تو پاکستان کا نام تو FATF میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ اور پھر جو پیسے آ رہے ہیں ہیوسٹن سے یا امریکہ سے یا عاطف صاحب کا بندہ جو پیسے بھیج رہا ہے، یہ سب سوچنے کی بات یہ ہے کہ آپ کا جو ہے اس کی اجازت کیسی دی جا رہی ہے۔ بہرحال بہت ڈیٹیلز ہیں، ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ کون کس کا رشتہ دار ہے۔ MQM کے بڑے سینئر رہنما کہا جاتا ہے کہ ہیوسٹن میں بیٹھے عاطف شمیم کے رشتہ دار ہیں، اور یا ان کے ساتھ کوئی بزنس پارٹنرشپ میں بھی ہے۔ بہت ساری باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ میں پاکستان کے ریاست کے اداروں اور ریاست سے اپیل کروں گا کہ بھائی ایسے لوگوں کے ہاتھ میں آپ نے کیوں پٹھا دیا ہوا ہے کہ جو انڈین پاسپورٹ اور پاکستان سے امریکہ بھاگے، یا جو ان لوگوں کے ساتھ آج کاروبار کر رہے ہیں جو پاکستان کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ سوال تو سر آپ لوگوں نے جواب دینا ہے۔ ہمارا کام ہے آپ کو آگاہی دینا، ہماری امید ہے آپ سے امید کرنا۔ میں تو ریاست کو ماں سمجھتا ہوں اور میں اپنی ماں سے شکایت کرتا رہوں گا، اور میں امید رکھوں گا کہ میری ماں ایک دن میری بات ضرور سنے گی اور مجھے میرے حقوق دے گی۔ آخری بات یہ کہ ان لوگوں کا ادراک جب تک نہیں کیا جائے گا اور جب تک کہ ایک مضبوط MQM نہیں ابھرے گی سامنے، تب تک کراچی کے لوگ ان بغیرتوں کو نہیں بھولیں گے، ان کی زوازیں تب تک ختم نہیں ہوں گی۔ MQM کو مضبوط ہونا، مضبوط قیادت میں بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر MQM مضبوط ہوگی تو شہر مضبوط ہوگا، شہر مضبوط ہوگا تو جو پاکستان کے دشمن ہیں، چاہے وہ پیپلز پارٹی کی شکل میں ہو، چاہے وہ الطاف کی شکل میں ہو، سب کمزور ہو جائیں گے۔ اور جب یہ دونوں کمزور ہوں گے تو میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ مشکل پاکستان کی جو دشمن ایجنسیاں ہیں وہ بھی پاکستان میں کوئی گڑبڑ نہیں کر پائیں گی۔ بہرحال آج کی بات لمبی ہو گئی، پوائنٹس بہت سارے تھے۔ سونی دھرتی، سونی تاج کے بارے میں کارکنان سے کہوں گا ضرور الطاف سے سوال پوچھیں کہ بھائی یہ کون خاتون ہے، آپ ان کے کہنے پہ پارٹی کی پالیسی کیوں بنا رہے ہیں، اور مصطفیٰ عزیز آبادی، قاسم عزیز رضا کیا کر رہے ہیں، اتنے سال سے پڑھے ہوئے ہیں وہاں پہ، ان کے بچے بھی سنا ہے MQM کے چندے پہ اور ادھار پہ وہ قرضوں پہ پل رہے ہیں، چندوں پہ پل رہے ہیں، ان کے پاس کون سی اسکیل ہے، یہ اتنے سال سے وہاں بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں۔ اچھا یہ تو منہ کھولیں گے نہیں کیونکہ ان کا تو خرچے وہاں سے نکلتے ہیں۔ اب قاسم رضا کے بارے میں تو آپ نے سن ہی لیا، امبر نینسی نے کیا باتیں کری ہیں، اور مصطفیٰ عزیز آبادی کی بھی کچھ ایسی کہانیاں سننے میں آ رہی ہیں، اور بھی بہت ساری ایسی واقعات ہیں جو سننے میں آ رہے ہیں۔ بہرحال الطاف حسین سے یہ بات پوچھی ہے کہ بھائی یہ خاتون کہاں سے آ گئی ہیں، کون ہیں، اب ان کی بات پہ پورے MQM کی پالیسی کیوں بنا رہے ہیں، اور ان کے کہنے پہ کیا کر رہے ہیں، اور اس کے کہنے پہ آپ نے کئی اپنے کارکنوں کو نکال دیا ہے۔ تو اور میں ان کارکنوں سے کہوں گا آپ لوگ دل برداشتہ نہ ہو، آپ پاکستان کے خلاف اگر کوئی کام کر رہے ہیں فوراً رک جائیں، اگر کسی کو سہولت کاری کر رہے ہیں فوراً رک جائیں، اور پاکستان کے اداروں کو ان کے بارے میں بتائیں، کیونکہ آپ کا راستہ تب تک واپسی کا کھلا ہے جب تک کہ وہ لوگ آپ کی دی ہوئی مدد سے کوئی غلط کام نہ کر دیں۔ ایک دفعہ انہوں نے غلط کام کر دیا نا پھر راستہ بند ہو جائے گا۔ بہرحال یہ بہت سارے سوالات ہیں کہ سولید بھائی کو کیوں نہیں چھڑوایا گیا، سولید بھائی کو پاکستان کس نے بلایا، سونی دھرتی کون ہے، اور الطاف حسین کی بات کیوں سن رہا ہے،
الطاف حسین کی رپورٹیں کہاں ہیں, الطاف حسین کا بل کس نے پے کیا, اور سب سے اہم سوال الطاف حسین کی بیٹی کہاں ہے, ابھی تک سامنے نہیں آئی ہے. ان سب سوالوں کو لے کے آج میں آپ کو اس سے اجازت لیتا ہوں. ضرور سوچیے گا, میری باتیں کڑوی ضرور ہوتی ہیں مگر اس کافی کی طرح اسٹرانگ بھی. پاکستان زندہ باد, جی ایم آج.